اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ واما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ذلک اللہ ربی رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اللہ علی اعداء محمد وآل محمد۔ اما بعد مومنین، سامعین اکرام، ناظرین گرامی قادر، دین کی جڑ و شاخیں، اصول و فروع کے ضمن میں گفتگو جاری و ساری تھی۔ توحید الہی کے بعد عدل پروردگار، عدل الہی کے ضمن میں گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ آج اپنے دوسرے مرحلے پر گفتگو تمام کرنے کے بعد عدالت اور نبوت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلی ویڈیو آپ نے سماعت فرمائی، نبوت کیا ہے، ضرورت نبوت کیا ہے، اور نبوت کس کی طرف ہوتی ہے، نبوت کے درمیان میں وہی سارے انسان کو نبی کیوں نہیں بنایا، سارے انسان کو وحی کا ذمہ دار کیوں نہیں بنایا، یہ ساری بحث و مباحثہ ہوتے ہوئے خدا کے نبوت کے سلسلے میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل جیسی ایک دولت دی، سمجھنے کے لیے اس سے ہدایت حاصل کر سکتے تھے، لیکن عقل کہاں تک چلتی ہمارے ساتھ، عقل کے آگے عقل کا بھی کوئی ہادی اور رہبر ہو، پیغمبر کے آنے کی ضرورتیں کیا ہیں، اور اس کے بعد عقل بشر کی نارسائی کیا ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں وحی کے متعلق بات ہوئی۔ وحی الہی جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور وحی الہی ضروری ہے ہمیں راہ پروردگار کی طرف گامزن رکھنے کا۔ نبوت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات بشریت کے پیدا کرنے والے نے اپنے گوناگوں مصالح کی بنا پر انسان کو اپنی مصلحت کی بنیاد پر انسان کو اس عالم میں پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی بے خبر تھا، لیکن اسے یہ بے خبری پسند نہیں تھی، لہذا اس نے مستقبل میں بے خبری کو خبر اور ناواقفیت کو واقفیت سے تبدیل کرنے کے لیے تین طرح کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہمیں کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا تاکہ اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ بے خبری پسند نہیں ہے، مستقبل میں بے خبری کو خبر اور ناواقفیت کو واقفیت سے تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے تین طرح کی صلاحیتوں سے ہمیں نوازا ہے، عطا فرمایا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ انسان کا ابتدائی علم سماعت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، سننے کے ذریعے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اس طریقے سے تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا گیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل السمع، پھر ہم نے تمہیں کان دیے، سننے کی طاقت دی ہے۔ انسان کی ابتدائی
دانشوری، جانکاری، علم سماعت کے ذریعے، سننے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ لہذا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر بنایا، سننے کی طاقت کو مکمل کیا، اور اس کے بعد دیکھنے کی طاقت، بصارت کو قوت عنایت فرمائی، اور آخر میں دل اور دماغ دے کر علم و اطمینان کا سامان فراہم کر دیا۔ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے پہلے سنتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ اکیلا ہے، اسے محسوس کیا، کسی نے سینے سے لگایا، کسی نے بلایا، آواز دیا، تو وہ خاموش ہوا۔ پہلی چیز کان ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو تو بھی کان بیدار رہتا ہے۔ دوسری چیز آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور تیسری چیز ہے دل اور دماغ ہے جس سے علم و اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ صلاحیت کی بنیاد پر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان طاقتوں کو استعمال کرے اور اپنی پیدائشی جہالت کو علم میں تبدیل کرے۔ کان کو اچھا استعمال کرے، آنکھوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے آہستہ آہستہ، پھر دل کو اس کی طرف آمادہ کرے، تیار کرے، اور اس کے ذریعے عقیدے پیدا کرے اور اپنی جہالت کو علم میں تبدیل کرے۔ جس طرح پہلے آیا تھا اب اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ پیدائشی جہالت اس لیے ضروری تھی کہ وہ پہلے مرحلے میں علم کائنات کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا کہ کائنات میں کتنے طریقے سے علم پائے جاتے ہیں، کیا راستے پائے جاتے ہیں، کیا انواع و اقسام پائے جاتے ہیں۔ اس کا بوجھ انسان نہیں اٹھا سکتا تھا، اور جہالت کو علم سے تبدیل کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بڑھتی ہوئی زندگی کا ساتھ دینے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے علاوہ زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ شروع میں انسان نادار تھا، کمزور تھا، لہذا اس کو پہلے کان، پھر آنکھ، پھر دل کے حساب سے علم دیا تاکہ اس کی زندگی بڑھتی جائے اور اس کی ضرورت پوری ہوتی جائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا سہارا بنتا جائے۔ انسان کی سماعت، انسان کے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور دل اور دماغ کی قوت کو بروئے کار آمد بنانے کے لیے ضروری تھا کہ بچے، جو چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، خاص قسم کے پنجے دینے والے، اس سے تیرنے والے، اسے اٹھا کے کھانے والے، بچپنے میں کیسے کیسے نازک مراحل تھے جس سے گزارنے کے بعد یہ انسان سوچے، دیکھے اور غور کرے۔ اب اگر یہ کائنات 3 قسم کی اشیاء پر منقسم ہوتی ہے، 3 چیزوں پر یہ تقسیم ہوتی ہے، کان، آنکھ، دل، ان پوری کائنات انہی 3 چیزوں پر ڈیپینڈ بھی ہے، سجی بھی ہوئی ہے اور تقسیم بھی ہوتی ہے، اور اس کی آبادی مسموعات، مبصرات، کان، آنکھیں اور معقولات، عقل پر مشتمل ہے۔ سننا، دیکھنا اور عقل سے پرکھنا، یہ 3 طریقے کی طاقتیں انسان کے پاس ہیں۔ تو پیدا کرنے والا علم و حکمت سے عاری ہو جاتا ہے، اور اس کی تخلیق کا سب سے بڑا نقص یہ ہوتا ہے کہ اس نے بعض صلاحیتیں بے مصرف اور بعض اعضاء فضول پیدا کیے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو پیدا کرتا وہ یہ دیکھتا کہ کن اعضاؤں کی ضرورت ہے اور کن اعضاء کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حکیم علی الاطلاق ہستی کی ذات سے بالکل بعید ہے، اس نے اپنی حکمت اور عدالت کے تحفظ کے لیے اس کائنات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض چیزوں کا علم سن کر حاصل ہوتا ہے، اور یہ انسان کا سب سے پہلا وسیلہ علم ہے کہ آغوش مادر میں پلنے والا بچہ، ماں کی گود میں آنے والا بچہ دیکھنے اور سمجھنے کے لائق نہ بھی ہو تو پکارنے والے کی آواز سن لیتا ہے اور خطرے کی آہٹ کو محسوس کر لیتا ہے۔
یہ بچہ ہے، سننے کی طاقت اللہ نے ایسی دی ہے، بعض چیزوں کا علم دیکھ کر حاصل ہوتا ہے اور اس کا دائرہ بہت اوقات مسموعات کان سے بھی زیادہ وسیع ہوتے ہیں، کہ سننے سے زیادہ دیکھنے کی طاقت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کہ سماعت سننے کے طاقت کا زور چند گز سے زیادہ کے فاصلے کو برداشت نہیں کرتا، قریب قریب دیکھ لیتا، کان تو بہت دور تک کی آواز سن سکتا ہے، اس کے لیے سامنے پردہ حائل نہیں ہوتا، چند گز کے زیادہ کے فاصلے کو برداشت نہیں کر سکتے آنکھ۔ لیکن اگر بصارت کی زد میں شمس و قمر اور نجوم اور کواکب بھی آ جاتے ہیں تو اسی لیے اس طاقت کی کارکردگی کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے۔ اتنے وسیع تر عمل کے لیے توانائی اور طاقت کی ضرورت ہے، اور انسان جب تک اتنے وسیع پھیلاؤ وسیع دنیا کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، اسے اس قدر وسیع علم نہیں دیا جا سکتا۔ ان دو محسوسات کے علاوہ ایک عالم معقولات کا بھی ہے۔ کان آنکھ ہونے کے بعد مسموعات اور مبصرات، یعنی آنکھ کان کے حصے کے بعد ایک محسوس ہونے کے والے چیزوں کے علاوہ ایک دنیا عقل کی بھی ہے، جو نہ سماعت کی زد میں آتے ہیں، نہ بصارت نہ کان کے ضمن میں آتی ہے، نہ آنکھ کی، نہ دیکھنے نہ سننے کے ضمن میں آتی ہے، وہاں تک نہ کانوں کی رسائی ہے نہ آنکھوں کی۔ آنکھیں نظام شمسی سورج کے نظام کے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا مشاہدہ تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے دوران پردہ جو ہستی ہے، جس کے ارادہ کن سے، جس کے آرڈر سے یہ کائنات عالم وجود میں آئی، جس کے تقاضۂ فضل و کرم سے یہ نظام شمسی چل رہا ہے، اس تک اس کی رسائی نہیں ہے، اور اس کے عرفان کے لیے عقل کی رہنمائی اور دماغ کی راہ پیمائی کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن مشاہدہ آیان نہیں ہو سکتا، آنکھوں سے نہیں دے سکتا۔ حقائق ایمانی کے ذریعے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وجود الہی ہے، کن فیکون کرنے والا ہے، لیکن آنکھ اسے درک نہیں کر سکتی۔ لہذا کائنات کو 3 حصوں پہ بانٹا گیا، 3 حصوں پہ تقسیم کیا گیا۔ انسان کو 3 حصوں کی صلاحیتوں سے نواز کر دنیا میں بھیجنے والے کی نگاہ میں ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ یہ وسائل ابتدائی طور پر صرف عالم تکوین میں کام آ سکتے ہیں، اور اس سے اشیاء، اس سے چیزیں کائنات کے ادراک کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے حق میں کون سے مسموعات اور مرئیات خیر ہیں، کون سی سننے والی چیز اور کون سی دیکھنے والی چیزیں اس کے لیے خیر ہے اور کون سے شر ہے، کسے نہ سنا جائے کسے نہ دیکھا جائے یہ ہم نہیں جانتے، کون سا شر ہے کون سا خیر ہے۔ اس کا مستقل حیات اور موت کن امور سے وابستہ ہے، زندگی اور موت کن چیزوں سے استوار ہے، وہ اعمال وہ افعال کی دنیا میں کن اعمال کو اختیار کر سکتا ہے اور کن سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ مسائل سماعت، یہ مسائل سننا اور بصارت اور دیکھنا اور عقل و ادراک کی منزل سے بھی بالا ہے، اور اس کا ثبوت خیر اور شر، صلاح اور فساد، اچھائی اور برائی کے بارے میں عقلاء عالم کا اختلاف ہے، عقل رکھنے والے کا اختلاف ہے، جو اس امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ مسائل ہر عقل کے ادراک کی زد میں آ سکتے ہیں۔
تو عقلائے عالم دنیا کے عقلمند کے درمیان اس قدر شدید اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اختلاف پھکار پھکار کے کہہ رہا ہے انسان اپنی صلاحیت اور فساد اور اپنے مستقبل کے فیصلے سے عاجز ہے، وہ اپنی حقیقت ہی سے آشنا نہیں ہے تو اس کی حقیقی تقاضوں سے کس طرح آشنا ہو جائے گا؟ لہذا ضرورت ہے کہ پیدا کرنے والا اسے اس کے خیر و شر، صلاح اور فساد سے باخبر کرے، ورنہ وہ اگر ہلاک اور برباد ہو گیا تو اس کے ذمہ داری خود اس پر نہ ہوگی اور اس کے پیدا کرنے والوں پر ہوگی۔ دسترخوان پر زہریلی غذا رکھ کر مہمان کو اس سے باخبر نہ کیا جائے تو مجرم میزبان کو شمار کیا جائے گا، مہمان کو نہیں، کھانے والے کو نہیں، اس لیے کہ اسے بتایا نہیں۔ تو نظام عالم کو سجا کے سنوار کے خالق مطلق نے اچھی طرح دے کے بتایا کہ یقیناً ساری ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لی ہے اور تمہیں اس دنیا میں دیکھنے اور سننے اور عقل سے سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک ناواقف مہمان ہے جو رحم و کرم پروردگار کی دعوت پر عالم عدم سے، وہ جو دنیا نہیں تھی عالم وجود میں آ گیا خدا کے بلانے سے، خدا کے پیدا کرنے سے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جہاں پھولوں کے پھلوں میں کاٹنے، تریاک کے پہلوؤں میں زہر پایا جاتا ہے، پھولوں کے پہلوں میں کانٹے، پھلوں کے پہلوں میں کانٹے، زہر کے ساتھ اس کا علاج اور تریاک سب ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں انسان زندگی گزارے تو کیسے گزارے؟ لہذا اب بلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے تمام کام سے باخبر کر دے تاکہ وہ ہلاکت میں بھی نہ ہو اور اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو اور دعوت دینے والے پر کوئی ذمہ داری نہ رہ جائے۔ رب کریم نے اسی تقاضۂ عدل کی بنیاد پر حکمت اور متضادہ فضل و کرم کی بنیاد کو پورا کرنے کے لیے ایسے افراد کا سلسلہ قائم کیا جو اس دنیا میں ناواقف نہ بھیجے جائیں اور انہیں خیر و شر اور صلاح اور فساد کے علم سے نواز کر دنیا میں اتارا جائے تاکہ وہ خود تباہ اور برباد نہ ہو سکیں اور جاہل انسان کو مکمل رہنمائی کر سکتے ہوں۔ ایسے افراد کو انبیاء اور مرسلین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سب کے مشترکہ صفت یہ ہے کہ اپنے اخبار اور اطلاعات مالک کائنات سے براہ راست بغیر کسی انسانی وسیلے کے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان میں بھی درجات قائم ہو جاتے ہیں۔ بعض صرف خدائے اخبار حاصل کر کے عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خیر و صلاح اور فلاح کا نمونہ بناتے ہیں تو انہیں نبی کہا جاتا ہے، یعنی خدائی خبر کو حاصل کر کے عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھائی، اصلاح، فلاح کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ قولو لا الہ الا اللہ فتفلحوا کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اور تو انہیں نبی کہا جاتا ہے جو خدا سے پیغام حاصل کرے، خبر حاصل کرے، خود بھی عمل کرے اور اصلاح اور فلاح کا سمپل اور نمونہ بن جائے۔ وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی ہمیشہ بعض اس سے زیادہ ذمہ دار رکھتے ہیں کہ جو صرف خدا کے پیغام کو حاصل کر کے عمل نہیں کرتے بلکہ عمل کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اچھائی برائی ان تک بھی پہنچاتے ہیں، ان کو بھی آگاہ کرتے ہیں تاکہ جاہل انسان تباہ اور برباد نہ ہونے پائے۔ دیکھیں، نبوت سے بڑا ایک رتبہ ہے جن کی ذمہ داری ہے اپنی ذاتی میں عمل کے علاوہ دوسرے افراد کو بھی خیر و شر سے آگاہ کیا جائے، بتایا جائے تاکہ جاہل انسان تباہ اور برباد نہ ہونے پائے۔ ایسے افراد کو رسول کہا جاتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے لوگوں کو جو خدا کے پیغام کو حاصل کرے، خود بھی عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے خیر اور برائی سے روکے، ایسے کو رسول کہتے ہیں۔ بعض مرسلین اس سے بھی بالا تر درجے کے مالک ہوتے ہیں، انہیں صرف تبلیغ اور ترویج کی ذمہ داری نہیں دی گئی بلکہ مکمل قانون بھی دیا گیا جس کی تبلیغ وہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے مرحلے بھی ہیں اور دوسرے مرسلین بھی ہیں، دوسرے رسول بھی ہیں، اور اسی کی تبلیغ، ترویج، پیغامات سینکڑوں انبیاء اور مرسلین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو پیغمبران اولی العزم کہا جاتا ہے، جن میں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہم السلام اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ انہیں 5 حضرات کو صاحب شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اتنے مرحلے میں ہم پیدا ہوئے تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ اللہ نے کان دیا، آنکھیں دل دیا۔ یہ 3 زمانے کے اعتبار سے کچھ کو ضروری ہے کہ سننا، کچھ ضروری ہے دیکھنا، اور اس کے بعد محسوسات نہ ہو تو عقل سے اسے پرکھنا۔ جب انسان اس دنیا میں آ گیا جو بے خبر تھا، اسے خبر دیا جا رہا ہے، تو خبر دینے والا تمام معاملات کو حل کرے گا اور اس طریقے سے حل کرے گا جیسے دسترخوان پہ بیٹھنے والا، دسترخوان بچھانے والے نے زہر اور دوسری چیزیں، غیر حلال چیزیں رکھ دی ہیں، مہمان کو نہیں معلوم ہے تو وہ کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لہذا جتنی ذمہ داری ہوگی وہ میزبان کی ہوگی۔ اسی لیے دنیا بنایا، سجایا، پروردگار نے یہ دسترخوان سجایا، اور سجانے کے بعد جو کن فیکون کا مالک ہے اس نے ایسا راستہ بنایا جو ہمارے کانوں پر، ہمارے آنکھوں پر، ہمارے دلوں پر حکومت کر سکے۔ اس نے کچھ کو ایسا نمائندہ بنا کر بھیجا اور اپنا پیغام دے کر، اپنی خبر دے کر بھیجا، اور اس کے بعد بھیجنے کے بعد خود ان سے عمل کروایا، اور وہ دنیا کے سامنے سمپل نمونے کے طور پہ پیش کیے گئے کہ یہ خیر، یہ اصلاح، یہ نمونہ، یہ اچھائی، یہ خیر خوبی ہے، ان کو دیکھ کر عمل کرو۔ ان سے بڑا ایک رتبہ ہے جن کو خدا نے اپنے ساری خبر سے نوازا، خود ان کو حکم دیا کہ تم بھی اس پر عمل کرو، دوسروں تک بھی اچھائی سمجھ کے پہنچاؤ، اور اس کے بعد اسے رسول کہتے ہیں۔ صرف جو ہے عمل ہی کرنا نہیں اپنے لیے ذات جو نبی ہے، اور دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے جو رسول ہیں، اس کے بعد قانون کا سلسلہ بھی دیا ہے، مکمل انہیں قانون دیا ہے، دین کی تبلیغ میں خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے مرسلین بھی کرتے ہیں۔ اسی کی تبلیغ رائج کرنا سینکڑوں انبیاء اور مرسلین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو پیغمبران اولی العزم کہا جاتا ہے، جس میں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری شامل ہے، اور انہیں 5 حضرات کو صاحب شریعت کہا جاتا ہے۔ نظام کو پروردگار سے لانا اور بندوں تک پہنچانا، خود بھی اس پر عمل کرنا، قانون بنانا، نظام بنانا، شریعت بنانا، کان کے صحیح سننے کے راستے پیدا کرنا، آنکھوں سے صحیح چیزیں دیکھنے کی ذرائع بنانا، اور عقل و ہنر سے صحیح فیصلہ، صحیح سوچ اور صحیح وچار پیدا کر دینا، یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبیوں کا کام ہے، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے مرسلین کا کام ہے، اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے اولی العزم پیغمبروں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، مرسلین کا کام ہے، جو ہماری ہدایت کریں، ہماری رہنمائی کریں، خدا کے دسترخوان کو سجائیں، سنواریں اور راہ ہدایت پیدا کر کے بندوں کو خدا کی طرف سچا نیک بندہ بنا کر پیش کریں۔ نبوت کی ضرورت ہے، اور نبی ہمارے لیے صاحب ہدایت ہے اور منزل کمال تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ نبوت کے عنوان سے ہماری دوسری گفتگو تھی، اور انشاءاللہ تیسری اور اس کے بعد آگے گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ
ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی ہدایت اور رہنمائی اور انبیاء اور مرسلین کے پیغامات کو حاصل کر کے ہم اپنے کان، اپنے آنکھ، اپنے دل کو ان سے وابستہ رکھیں اور صحیح معنوں میں راہ ہدایت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ دنیا میں رہیں تو سرخرو رہیں، اور دنیا سے جائیں تو محبت خدا، محبت رسول، محبت امام حاصل کرتے رہیں اور ہر مشکلات پریشانیوں سے نجات پاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔